جب روح پاکیزہ ہو تو اللہ کا قرآن روح تک پہنچتا ہے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. یہ ایک تھرمامیٹر ہے جو میں اور آپ اپنے آپ کو لگا کر چیک کر سکتے ہیں. فجر کے وقت قرآن پڑھنا یہ فرشتوں کے نزول کا باعث بنتا ہے. فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس قرآن میں. دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے جو سب سے بہترین کیمیکل یوز کیا جا سکتا ہے وہ تلاوت القرآن، وہ قرآن مجید کی تلاوت. کسی ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے تلاوت قرآن کثرت سے کرنا شروع کر دو. یہ قرآن جو اللہ نے اتارا ہے یہ تمہاری روحانی شفا بھی ہے، تمہاری جسمانی شفا بھی ہے. ہمارے اوپر اب باتیں اثر نہیں کرتی، ہمارے اوپر اب قرآن اثر نہیں کرتا، ہمارا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا. ان نمازوں میں دل لگاؤ، اس قرآن میں دل لگاؤ، روح کو مضبوط کرو، تمہیں دین میں مزہ آئے، تمہیں نماز میں مزہ آئے. ہماری آج کی گفتگو کا عنوان، جیسا کہ سوشل میڈیا کے فلائر سے آپ نے پڑھ لیا ہوگا، ہماری جسمانی بیماریوں میں دن بدن اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس حقیقت سے کوئی بھی صاحب شعور شخص انکار نہیں کر سکتا کہ جیسے جیسے انسانیت گیجٹس کی طرف جا رہی ہے، جیسے جیسے روابط میں اضافہ ہو رہا ہے، سہولیات بڑھ رہی ہیں، ویسے ویسے انسانی صحت جو ہے وہ بیماریوں کی طرف بھی اضافے کا شکار ہے. یہ بات بھی ہمارے لیے تو بہت ہی آسان ہے کیونکہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ اللہ نے انسان کا جب پتلا مٹی سے بنایا تو اس میں اپنی جانب سے روح کو پھونک دیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو بتائیے کہ آپ روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ روح کو سمجھ سکیں. ہاں بس اتنا سمجھ لو کہ روح جو ہے وہ تمہارے رب کا حکم ہے، تمہارے رب کے حکم سے ہوتی ہے. میڈیکل سائنس جو یا دیگر سائنس کے جو طالب علم ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ سائنس ان چیزوں کو مانتی ہے جن کا مشاہدہ کیا جا سکے، جن کو ثابت کیا جا سکے، جن کو پروف کیا جا سکے. سائنس آج تک روح کو ثابت نہیں کر سکی، لیکن بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے سائنسدان اس بات کو ماننے پر مجبور نظر آتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیز انسان کے ساتھ وابستہ ضرور ہے جو انسانی جسم کو فعال کرتی ہے، اور انسانی جسم کے ساتھ کوئی نہ نظر آنے والی طاقت انسان کے ساتھ وابستہ ضرور ہے، اور وہی روح ہے جس کو آج تک کسی لیب میں ڈیفائن نہیں کیا جا سکا، جس کو آج تک کسی خوردبین سے دیکھا نہیں جا سکا. اور خالق میں اور روح میں فرق بھی یہی ہے. اللہ کی ذات، یہ توحید کا ایک نقطہ سمجھ لیجئے، اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. اس سے آگے پیچھے سوچو گے تو گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے. لیکن روح جو خالق نے پیدا کی ہے وہ جب پیدا ہو گئی، اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا، لیکن جب روح پیدا ہو گئی، اب پیدا ہونے کے بعد روح نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. یہ جسم ختم ہوگا قبر میں، یہ جسم ختم، روح تو ختم نہیں ہوگی نا. روح تو اللہ رب العزت کے پاس آسمانوں پر چلی جائے گی، علیین میں سجین میں چلی جائے گی. پھر یہ روح جو ہے اگر خیر کے کاموں والی ہے تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ، اور اگر بدی کے لیے اس کے ساتھ کردار رہا تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ. یعنی وجود کا ایک دفعہ پیدا ہو گیا روح کا وجود، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور انسانی جسم، انسانی ذات جو ہے، یہ ویسے تو اگر مزید ہم گہرائی میں جائیں تو دنیا میں 3 چیزوں کا ہم مرکب کہہ سکتے ہیں. ایک چیز ہے جسے ہم جان کا نام دیتے ہیں،
ایک روح اور ایک جسم. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں جان ہے لیکن روح نہیں ہے. ہمارے جسم میں کتنے خلیے، کتنے بیکٹیریے ہیں، کتنے زیادہ. ہم نے اس پہ پورا جمعہ پڑھایا تھا ڈی این اے پہ. ان کے اندر جان تو ہے لیکن ان میں روح نہیں ہے. تو اسی طرح روح جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 40 دن کے بعد پھونکی جاتی ہے، جبکہ پیدائش تو 40 دن سے پہلے شروع ہو جاتی ہے. پریگننسی جب ہوتی ہے تو عمل تو شروع ہو گیا نا بچہ بننے کا. تو وہ جو پہلے ہو رہا ہوتا ہے پروسیس، وہ جان کے ذریعے سے ہو رہا ہوتا ہے، جو جان اللہ نے ایک انسان میں رکھی ہوئی. اور یہ جان صرف انسان میں نہیں اور بہت سی چیزوں میں ہے، لیکن انسان کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے جسم کو روح کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ رکھا ہے. اور جب یہ روح انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے تو یہ جسم جو ہے یہ لاغر ہو جاتا ہے. اب یہ بات بھی سمجھنا ہمارے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں رہی کہ جس طرح جسمانی ضروریات ہیں، جس طرح جسمانی افعال ہیں، اسی طرح روح کی بھی ضروریات اور روح کے بھی کچھ ضروریات اور کچھ افعال ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ ہے اصل بات سمجھنے کی. روح کے معاملات اثر انداز ہوتے ہیں جسم کے اوپر، اور جسم کے معاملات اثر انداز ہوتے ہیں روح کے اوپر. اس کو بہت سی مثالوں کے ساتھ سمجھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے اس کو سمجھ لیتے ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم بھی ہیں، اور جب اکٹھا ذکر کیا جائے تو یہ الگ الگ بھی ہیں. اب دیکھیے، جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو یا آنکھوں سے کرتا ہے اور آنکھوں کا تعلق جسم سے ہے، یا ہاتھوں سے کرتا ہے، ہاتھوں کا تعلق جسم سے ہے، دماغ سے سوچتا ہے تو دماغ کا تعلق جسم سے ہے. لیکن جب انسان کام جسم سے کرتا ہے، گناہ جسم سے کرتا ہے، تو دھبا کس پہ لگتا ہے؟ دھبا روح کے اوپر لگتا ہے. روح کو ضمیر کا نام دے لو، روح کو نفس کا نام دے لو، روح کو دل کا نام دے لو. یہ جتنے بھی نام ہیں بنیادی طور پر ان سب کا مرکز ایک ہی قرار پاتا ہے، وہ وجود جو اللہ کی جانب سے ہمارے اندر ودیعت کیا گیا ہے. اب جب جسمانی گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو روح کے اوپر دھبے لگ لگ کے وہ اتنی میلی ہو جاتی ہے کہ انسان کے اندر سے احساس گناہ جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر روح تازہ ہے، اگر روح میں ایمان ہے، روح میں قوت ہے، تو کیا ہوتا ہے جو میں نے اس آیت میں پڑھا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، جب روح پاکیزہ ہو تو اللہ کا قرآن روح تک پہنچتا ہے. قرآن کانوں سے ہوتا ہوا دل میں اترتا ہے. تو دل پہ جب روح پہ قرآن اثر کرتا ہے تو جسم پر اثر ہوتا ہے کہ جسم کی آنکھیں جو ہیں یہ آنسو بہانا شروع کر دیتی ہیں. تقشعر من جلود الذین یخشون ربہم، سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن اپنے اندر ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ اگر بندے کی روح زندہ ہو، بندے کی روح زندہ ہو تو قرآن سننے سے اس کی جلد کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی یاد سے دل وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں. یہ ایک تھرمامیٹر ہے جو میں اور آپ اپنے آپ کو لگا کر چیک کر سکتے ہیں. اگر ہمیں قرآن سننے کا مزہ نہیں آ رہا، اگر ہمیں قرآن سننے کا دل نہیں کر رہا، اگر قرآن ہمیں اکتاہٹ دے رہا ہے، تو یقین مانیے ہمارے ایمان کمزور ہے، ہماری روح پراگندہ ہے، ہماری روح میلی ہو چکی. ہمیں نمازوں میں قرآن سننے کا کوئی مزہ آتا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے. ہمیں فجر کی نماز کا وہ قرآن کہ جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ فجر، اللہ نے فجر کے قرآن میں اتنی تاثیر رکھی ہے، ان قرآن الفجری، فجر کے وقت قرآن پڑھنا یہ فرشتوں کے نزول کا باعث بنتا ہے. فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس قرآن میں، اس قرآن کو سننے کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. قرآن میں اتنی جاذبیت ہے. لیکن اگر آپ پیچھے امام کے کھڑے ہیں اور امام لمبی قرات کر رہا ہے اور آپ بغیر، آپ کو کوئی کام، ایک ہے مجبوری، آپ کو کوئی کام نہیں ہے، آپ کو واش روم میں نہیں جانا ہے، آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، گھر جا کے آپ نے صرف سونا ہی ہے،
اس کے باوجود آپ کو اکتاہٹ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ آج مولوی صاحب نے اتنی لمبی نماز کیوں پڑھا دی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی روح جو ہے وہ کمزور ہے، آپ کو قرآن سننے کو دل نہیں کر رہا، آپ کا قرآن میں دل نہیں لگ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کا ذکر، یہ جو خطبہ جمعہ ہے، یہ خطبہ جمعہ میں ہم کوئی اپنی ذاتی کہانیاں تو نہیں آپ کو سناتے، ہم اللہ کے قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اور دین کی بات کرتے ہیں نا۔ اگر اس خطبہ جمعہ کو سنتے ہوئے آپ کے دل پر بات اثر نہیں کر رہی، آپ پر قرآن اثر نہیں کر رہا، واقعات سیرت کے اور احادیث مبارکہ آپ پر اثر نہیں کر رہی ہیں، تو اس میں قصور کسی اور کا نہیں ہے، قصور آپ کا ہے کہ آپ کی روح جو ہے وہ تر و تازہ نہیں ہے، آپ کی روح جو ہے وہ پراگندہ حال ہو چکی۔ صحابہ اکرام کی روحیں اتنی پاکیزہ تھی، اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تو کیا کہنا، صحابہ اکرام کی روحیں اتنی پاکیزہ تھیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہوتے تھے تو صحابہ اکرام ایسے ہماتن گوش ہو کے سن رہے ہوتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ اگر سر بھی ہلایا تو پرندے اڑ جائیں گے۔ اللہ کے قرآن اور اللہ کی بات سے ایسی وابستگی ان کے اندر پیدا ہوتی، اور قرآن سنتے ہوئے ان کی آنکھیں بہا کرتی تھی، قرآن سنتے ہوئے ان کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن آج چونکہ ہم اس منظر سے واقف ہی نہیں ہیں، ہمیں ادراک ہی نہیں ہے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کبھی محسوس کر کے دیکھیں، جب آپ کسی لانگ ڈرائیو پر جاتے ہیں تو اکثر، میں معذرت سے کہنا چاہوں گا، میں بھی گناہ گار بندہ ہوں، اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لانگ ڈرائیو پر جاتے ہوئے ہم کسی پرانی غزل کا اہتمام کرتے ہیں، ہم کسی پرانے جو جن کی عمر زیادہ ہے وہ جوانی کے کسی سانگ کو یاد کر کے وہ لگاتے ہیں ٹیپ میں کہ چلو کوئی نہیں، کیوں؟ ہمیں اس سے مزہ آتا ہے، ہمیں اس سے ایک عجیب لطف آتا ہے، ہم اس سفر کو انجوائے کرنے کے لیے پرانی غزلیں، یا آج کل کے نوجوان جو ریپ اور جدید سفر میں اکثر ہم ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا اندر جو ہے وہ صحیح طرح سے پاک نہیں ہے، ہمارے اندر گندگی ہے، اس لیے اس موسیقی اور اس گند سے ہمیں مزہ آتا ہے، اس شیطانی آواز سے ہمیں مزہ آتا ہے۔ اور اگر لانگ ڈرائیو پہ جاتے ہوئے آپ کا دل قرآن سننے کو کرے اور آپ کا دل ذکر و اذکار سننے کو کرے، آپ کا دل کوئی اللہ کے دین کی بات تقریر سننے کو کرے، تو خوش ہو جایا کیجئے کہ آپ کی روح کے اندر جان باقی ہے، آپ کی روح کے اندر ابھی تڑپ اور آپ کی روح کے اندر ابھی لگن باقی ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے یہ بات، اتنی تمہیدی گفتگو سے ہمیں یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ روح جسم پر اور جسم روح پر دونوں ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ گناہوں کی کثرت سے روح جو ہے وہ پراگندہ ہوتی ہے، میلی کچیلی ہوتی ہے، اور وہ اپنا اثر اور اپنی آواز بند کر دیتی ہے۔ اور قرآن کی تلاوت یہ وہ واحد چیز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے جو سب سے بہترین کیمیکل یوز کیا جا سکتا ہے وہ تلاوت القرآن، وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو۔ کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا، نماز میں دل نہیں لگ رہا، زندگی سے اکتا گئے ہو، تو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے تلاوت قرآن کثرت سے کرنا شروع کر دو۔ اور میں یہاں پر ڈاکٹر حضرات، اکثر یہاں ہمارے دارالسلام میں الحمدللہ ڈاکٹر جمعہ پڑھتے ہیں، میں ان سے یہ نصیحت کروں گا کہ جہاں آپ لوگوں کو ادویات دیتے ہیں نا، وہاں اللہ کی قسم لوگوں کو یہ بھی بتایا کرو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، یہ قرآن جو اللہ نے اتارا ہے یہ تمہاری روحانی شفا بھی ہے، تمہاری جسمانی شفا بھی ہے۔ صحابہ اکرام جب قرآن پڑھ کے دم کرتے تھے، وہ بچھو کے زہر کا اثر کیوں زائل ہو جاتا تھا؟ وہ پڑھائی اتنے یقین کے ساتھ جاتا تھا، اتنی روحانیت اس پڑھنے میں ہوتی تھی اللہ کی قسم، کہ آج جس بچھو کے زہر کو ختم کرنے کے لیے ہم پتہ نہیں کتنے مہنگے انجیکشن لگاتے ہیں، 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر دینے سے وہ زہر کا اثر ختم ہو جائے، بھلا آج ہم تصور کر سکتے؟
ہمارا دم اثر کیسے کرے گا؟ ہمارے اندر ہماری روح جو ہے وہ اتنی پاکیزہ رہی نہیں، ہمارے اندر وہ یقین کی قوت ہی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی ذات پہ انسان کو یقین کامل ہونا چاہیے۔ یقین پیدا کر ہے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفور چین کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ بھی یقین کے سامنے دم توڑ جاتی ہے۔ اس لیے آج میں شدت سے اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر روح کی تقویت اور روحانیت کی بہت کمی پائی جاتی ہے۔ پھر دیکھیے، جب آپ کی روح بیمار ہوگی تو اس کے اثرات آپ کے جسم کے اوپر بھی مرتب ہوں گے۔ اب ہم اس بات کو سمجھیں، یہ بات تو ہم نے سمجھ لی کہ قرآن پڑھنے سے جو روح کی غذا ہے جسم کو بھی شفا ملتی ہے، اور دم پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ دم کرنے سے شفا ہوتی ہے، اور عملاً میں نے اور آپ نے اس کے مشاہدے کیے بھی ہوں گے کہ دم کرنے سے بڑے بڑے جو بیماریاں ہیں ان سے جو ہے اللہ رب العزت شفا دے دیتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، جب روح بیمار ہوگی تو اب شیطان آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا۔ اب شیطان آپ کو غصہ دلائے گا۔ جب انسان غصیلے مزاج کا ہوگا وہ بلڈ پریشر کا مریض جلدی بن جائے گا۔ جب ہر وقت تم دنیا کی سوچ اور فکر میں رہو گے، بیماریاں تمہارے جسم کے اوپر جلدی حملہ آور ہو جائیں گی۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، میں نہیں کہتا، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ انسانوں کی 90% بیماریاں ان کے دماغی پریشانیاں، دماغی غم، دکھ، سٹریس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں۔ 90% بیمار انسان کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا دماغ بیمار ہے، ان کی سوچ بیمار ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان پریشان نظر آ رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں نے پہلی دفعہ سنا، کہتے جی اب نئے مریض آ رہے ہیں لونلی نیس، وہ انگلش ہی بڑی مشکل، لونلی نیس میرا خیال، یعنی اکیلا پن، اردو میں اکیلا پن، کہ بچے سب میں بیٹھے ہیں لیکن اکیلے ہیں، تنہائی کا فتنہ۔ میں نے کہا جی اس کا کیا کہ یہ کیا؟ ان کا جی بچوں کا ماں باپ سے دل نہیں لگ رہا، بچوں کا اپنی کمیونٹی میں دل نہیں لگ رہا، بچے کہتے ہیں ہمارا دل ہی نہیں لگتا، ہم کیا کریں، سب میں بیٹھے ہیں لیکن اکیلے ہیں۔ یہ کیسے عجیب عجیب فتنے آ رہے، کہاں کہ انسان کا دل ماں باپ میں لگتا تھا۔ تو یہ وہ فتنے ہیں۔ اب جو بندہ حسد کا مارا ہے، حاسد آدمی جو ہے وہ کبھی بھی چین سے رہ سکتا ہے، اس کے اندر ایک بے چینی، یہ بے چینی پھر جسمانی بیماریوں کو جنم دے گی۔ اگر کسی کے اندر کینہ ہے، اگر کسی کے اندر کینے کی بیماری ہے، وہ دوسروں کے بارے میں انتقامانہ جذبے رکھتا ہے، تو یہ جو جذبات ہیں انسان کے دماغ سے، وہ پتہ نہیں بڑی مشکل نام کیمیکل نکلتے ہیں جی، وہ کیمیکل یہ کرتا ہے، وہ کیمیکل وہ کرتا ہے، اور یہ سب کچھ انسان کو جسمانی طور پر بیمار کر رہے ہیں۔ انسان آج سے پہلے اتنا ناشکرا نہیں تھا جتنا اب ناشکرا ہے۔ انسان آج سے پہلے اتنا مقابلہ نہیں کرتا تھا جتنا اب مقابلہ کر رہا ہے۔ اب آپ ذرا تصور کریں، ہماری ساری توجہ جو ہے وہ اس جسم کو سنوارنے کے اوپر ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے مہنگے لیزر ٹریٹمنٹ نکلے ہیں کہ نہیں نکلے؟ بوڑھوں کو جوان دکھانے کے لیے میک اپ، مرد اور عورت اب دونوں برابر ہی۔ وہ دن گئے کہ جب صرف عورتیں میک اپ کیا کرتی تھیں اور بیوٹی پارلر جایا کرتی۔ اب جتنا ٹائم دلہن کو تیار ہونے میں لگتا ہے اتنا ہی ٹائم دلہے کو بھی تیار ہونے میں لگتا ہے۔ وہ محاورہ بدل دینا چاہیے کہ شیراں دے منہ توتے ہی ہوندے نے، ہن کوئی توتے توتے نہیں ہوندے، ہن میک اپ کر کے ہی کرنا پیندا ہے، ہن شیر بھی میک اپ کرن لگ گئے۔ تو اب میک اپ کے اوپر کتنا دھیان ہے۔ اچھا، ڈریسنگ کے اوپر اس سے پہلے یقین مانے آپ اپنے باپ دادا کو دیکھ لیں، وہ توتی پہن کے، لاچا پہن کے، اوپر عام سی چادر پہن کے، انہوں نے بڑے بڑے سیمینار اور بڑے بڑے جو ہے وہ پروگرام اور بڑی بڑی شادیاں اتنا ہی پکتا دیندے سے۔ اب ہر فنکشن کے لیے ڈریس الگ ہے، بلکہ اب تو ایسے ایسے سٹائل آ گئے ہیں کہ برتھ ڈے کا ڈریس الگ، پارٹی کا ڈریس الگ، مہندی کا ڈریس الگ، ولیمے کا ڈریس الگ، فلانی پارٹی ہے تو ڈریس الگ، کیجول میٹنگ ہے تو ڈریس الگ۔ یہ سب کیا ہے؟ ہماری ساری توجہ وہ اس جسم کو سنوارنے کے اوپر ہے، ہمارا سارا زور، ہمارا سارا پیسہ اس جسم کو سنوارنے کے اوپر ہے، اور وہ جو روح کو اللہ رب العزت نے تقویت دی ہے قرآن کے ذریعے سے، وہ جو روح تھی وہ تو مردہ پڑی،
उस रूह को संवारने के ऊपर कोई कभी खर्च किया किसी ने? उस रूह के लिए कोई लेजर ट्रीटमेंट निकाला किसी ने? उस रूह के डेड हो जाने की फिक्र की कभी किसी ने? नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो फिर जब हमारी सारी तवज्जो जो है वो जिस्म के ऊपर है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी कहा कि हमारा तो कानून यही है कि जो जिस तरफ तवज्जो करता है हम उसी तरफ उसकी तवज्जो में उसको बहका देते हैं। वो फिर खपता है और थक जाता है और मंजिल तक वो नहीं पहुंच सकता है। इसलिए ये बात ज़हन नशीन रखें, अपने आप को भी और अपनी औलादों को भी, जिस फील्ड में भी हैं, इस बात के ऊपर बावर करवाएं कि बेटा जहां मेडिसिन असर करती है वहां दो नफल भी असर करते हैं। अगर तुम्हें कोई परेशानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब परेशानी होती थी आप क्या करते थे? वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंग से बड़ी परेशानी मुझे बताओ कोई हो सकती है? जंग लग गई, समझो सब कुछ तबाह, सब कुछ खत्म। जिन्होंने 65 की 71 की जंग देखी है हमारे बुजुर्ग, वो बताते हैं जंग तो बिल्कुल एक मौत की कैफियत का नाम है। जंग जैसी कैफियत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को उठ के रो के दुआएं मांग रहे हैं। और अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैं बहुत गुनाहगार बंदा हूं, लेकिन कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको यह बात बता दूं, जो लुत्फ और हलावत अल्लाह के सामने तन्हाई में बैठकर रोने की है, अल्लाह की कसम किसी और चीज में वो मजा है ही नहीं। कभी प्रैक्टिकल करके देख लें, तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा जिस्म ऐसे हल्का फुल्का हो गया है, लेकिन हम इस लज्जत से महरूम हैं। आदम को भी देखा है कभी किसी ने बेदार? वो जो इकबाल की एक नज़म है आज़ान, के सितारे जो है ना एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो वो एक सितारे ने, मरीख ने किसी से कहा कि आदम को भी देखा है किसी ने कभी बेदार? कि ये आदम रात को हम जाग रहे होते हैं, ये सोया होता है, इंसान को भी कभी किसी ने बेदार देखा है? तो वो दूसरा सितारा कहता है कि अदा फहम है तकदीर, है नींद ही इस छोटे से फितने को सजावार। वो दूसरा सितारा उससे कहता है, ओ भैया देख, ये फितना छोटा जाए, इनू सुता ही रहन दो, है नींद ही इस फितने को सजावार। उसने कहा देखो इनू सुता ही रहन दो, उठेगा तो एक कोई नवा ही चंद चढ़ाएगा, लिहाजा इसको सोया ही रहने दो। लेकिन जो रात के वक़्त तन्हाई की इबादत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगों को फतह किया है रात के नफलों में, अल्लाह की कसम, जंगों को फतह किया है। 313 के लश्कर को 1000 पे फतह की बशारत अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात की इबादत में दे दी थी। इन आंखों से अश्क बहाना सीखो, इन खाली हाथों में इतनी ताकत है, इन खाली हाथों के उठने में, लेकिन शर्त यह है कि ये दिल से आवाज निकाले। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इतनी ताकत है कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। यह हिदायत इतनी बड़ी नेमत है, जिसे आप चाहेंगे उसे नहीं मिलेगी, जिसे अल्लाह चाहेगा उसे मिलेगी। हां, अगर आप हाथ उठाकर अबू हुरैरा की मां के लिए हिदायत की दुआ कर दें, अबू हुरैरा घर बाद में पहुंचेगा, मां पहले मुसलमान हो चुकी होगी। जो लोग अपने औलादों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने लिए परेशान हैं, अल्लाह की कसम लोगों के दरों पे ना जाओ। अल्लाह हम सबको लोगों की मोहताजी से महफूज फरमाए। लोगों के दरों पे रुसवाई है, जलालत है। अगर किसी दर में इज्जत है, किसी से मांगने में मिलता है, तो सिर्फ और सिर्फ वो अल्लाह की जात है। इस रूह को, कांपती हुई रूह को अल्लाह के सामने इन खाली हाथों के साथ पेश कर दो, यकीन करो वो तुम्हारी हर हाजत, तुम्हारी हर जरूरत को पूरा कर देने वाला है। इसलिए इस बात का, इस जदीद दौर के अंदर, इस इन्वायरमेंट ने जो हमारे इर्द गिर्द फैला हुआ है, आप जरा देखिए ये रूह जो है ये किस तरह कमजोर होती है। इस रूह को कमजोर करने वाली चीजें जो हैं वो कौन सी हैं? हमारे घरों में ड्रामा देखने को गुनाह नहीं समझा जाता, ऐसा है कि नहीं? ये एक ड्रामा कल्चर, आम सी ड्रामा देखना आम है। हाँ, फिल्म होता अब तो नहीं, लेकिन फिल्म देखने को समझा जाता है, कोई तू फिल्मा देखना है, ड्रामा कोई बात नहीं।
لیکن اب اس وقت پاکستان کے ڈراموں کے اندر جو کلچر دکھایا جا رہا ہے اس نے روحوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. عورتوں کے اندر خامدوں کی نافرمانی کا عنصر، اولاد کے اندر ماں باپ کی نافرمانی کا عنصر. جب ایک ڈرامے میں نام نہیں لیتا، رہتا تو میں بھی اسی دنیا میں ہوں نا، جب ایک ڈرامے میں آپ یہ دکھائیں گے کہ دوسری شادی کرنا تو ایسے ہے کہ جیسے جہنم اپنی زندگی کو بنا لینا، تو مجھے بتائیے اسلام سے محبت پیدا ہوگی یا اسلام سے نفرت پیدا ہوگی؟ آپ دوسرے معنوں میں جب خودکشی کرنے کو ڈراموں کے اندر بہادری دکھائیں گے تو آپ کے بچے خودکشی کریں گے یا آپ کے بچے بہادروں کی طرح سعودی ایوپی بنیں گے؟ کیا خیال ہے؟ جب ڈراموں کے اندر خودکشی کو پروموٹ کیا جائے گا، جب ایک بدماش کو ڈراموں کے اندر ہیرو بنا کے پیش کیا جائے گا، پولیس اس سے ڈرتی ہوگی، ریاست اس سے ڈرتی ہوگی، آگے پیچھے اس کے گارڈ چل رہے ہوں گے، اس کا ہر سٹائل جو ہے وہ اپنایا جائے گا، تو مجھے بتاؤ 18 سال کا بچہ جو ہے وہ مونچھوں کو تاؤ دے گا یا اللہ کے سامنے رفع الیدین کر کے نماز پڑھے گا؟ وہ تو مونچھوں کو تاؤ دینا پسند کرے گا نا. وہ تو سگریٹ لگا کے کہے گا کہ بدماشی میں ہی دیکھو کتنا نام ہے، بدماش ہیرو ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، اس کا ایک ششکا ہے، اس کا ایک روب ہے. اب یہ چیزیں روحانی طور پر ہمیں کتنا ڈیمیج کر رہی ہیں اس بات کا ہمیں احساس نہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ بچے آپ نے اکثر یہ والدین کی شکایت سنی ہوگی کہ بچوں کو نماز کا کہتے ہیں وہ سنتے ہی نہیں، ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ جو انوائرمنٹ آپ نے انہیں دیا ہوا ہے، جو ماحول آپ نے انہیں دیا ہوا ہے، جو پیدا ہونے سے لے کر 10 سال تک یا آج تک آپ ان کو سناتے سکھاتے رہے ہیں، بھائی اس نے ان کی روح کو بالکل مردہ کر دیا ہے. ان کی روح میں جان ہی نہیں رہی ہے. تو جب روح میں جان ہی نہیں رہی تو اب نماز کا مزہ انہیں کس طرح آئے گا؟ اب نماز میں دل ان کا جو ہے وہ کس طرح لگے گا؟ نماز پڑھنے کو ان کا دل کس طرح لگے گا؟ کیا آپ نے ایسے واقعات صحابہ اکرام کے، تابعین کے اور تبع تابعین کے نہیں پڑھے کہ وہ نماز کے اندر، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، تیرے جو اقبال نے کہا کہ تیرے تخیل سے بھی فزوں تر ہے وہ نظارہ، کیا وہ حدیث ہم نے نہیں پڑھی کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے جنگ کی نماز ہے، نماز پڑھتے ہوئے دشمن کی طرف سے تیر جسم میں لگ گیا اور نماز مکمل کر لی، نماز مکمل کر کے دوستوں کو بتایا کہ مجھے پکڑو میں زخمی ہوں، تو دوستوں نے کہا کہ حضرت شریعت اجازت دیتی ہے، نفل آپ پڑھ رہے تھے، کون سا فرض تھے، رات کی عبادت تھی، جب تیر لگا اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ کہتے ہیں نماز میں مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں نے سوچا یہ نماز مکمل کر ہی لینی چاہیے، اس کو درمیان میں نہیں چھوڑنا چاہیے. صرف سن سکتے ہیں، صرف کہتے ہیں، تصور نہیں کر سکتے کہ نماز ایسی چیز ہے، نماز میں اتنا انہماک ہو سکتا ہے. نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہاں سے باہر نکلنا ہے تو نظر تو پڑنی ہے کسی سائن بورڈ پہ لگی ہوئی لڑکی کے اوپر، نظر تو پڑنی ہے بے پردہ خواتین کے اوپر، جب گھر جانا ہے تو رزق پتہ نہیں کیسا ہے، حلال ہے کہ وہ حرام ہے، راستے میں بھی کئی جگہ پہ کئی گناہ گیڑے کئی کروانے ہیں، پھر یہاں پہ رہے ہوں گے کہیں گے ہم لاہور ہیں بڑے ضروری کام آئے ہوئے ہیں. تو جب ہر وقت کی چکر بازیاں، ہر وقت کی گول مول باتیں، ہر وقت کے اتار چڑھاؤ، اور پاکستان میں تو ویسے ہی ماشاءاللہ کاروبار کا ٹرینڈ ہی آپ کو پتہ ایسا ہے، بندہ خام خواہ جھوٹ بول دیتا ہے کاروبار. بلکہ میں تو آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میرا یہ ذاتی خیال ہے، پتہ نہیں آپ اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ کاروبار کرنا وہ پاکستان میں آسان ہے. لوگ کہتے ہیں نا مشکل ہے معیشت بڑی، نہیں، میرے خیال میں سب سے بندہ بس تھوڑا سا بے ضمیرہ سا، بے ایمانہ سا تھوڑا سا ہونا چاہیے، بے شرما سا تھوڑا سا ہونا چاہیے، معذرت سے کہوں گا، اور دلیر بھی ہونا چاہیے تھوڑا سا. تو پاکستان میں کاروبار کرنا بہت، کیوں؟ اس لیے کہ اتنے تے کاروبار ہی سارا ادھار تے چلن دیا، 100 روپیہ لو تے 1000 روپے دا کام کر لوں. کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے بتائیں؟ پاکستان میں ادھار، سارا کاروبار ادھار کے اوپر، جس کو بھی آپ پوچھو وہ ادھار کے اوپر، وہ ادھار کے اوپر. تو 1000 روپیہ ہمارے پاس ہے، لاکھ روپے کا کام کر رہے ہیں. اور پھر یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، وہاں مجھے ایک دوست کہنے لگا، وراثت کا مسئلہ تھا
میں نے کہا جی ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے, وراثت کی تقسیم, میں نے کہا جی ایسے ایسے ہوگی. کہتے جی وراثت کی تقسیم اسی کی کرنی ہے, سارا تو ساڈا ادھار تے چلن دیا, اسی لینا کی تے دینا کی تے کی تقسیم کی کریے, ہے کروڑوں میں, ہے کروڑ, لیکن تقسیم کی کریے, اپنا تے ہے ہی کچھ نہیں. جی اج یہ سمیٹیے تے بالکل زیرے. اور پھر یہ بھی ہمارا الحمدللہ کاروبار کا ایسا سکہ بند اصول ہے کہ جدوں تسی کاروبار بند کیتا, جڑے تاڑے لین والے پیسے نے وہ مر گئے. یہ اصول ہے, یہ سکہ بند اصول ہے, لکھ لیں آپ. جو لینے والے وہ مر جانے, جو دینے والے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے کو ایماندار ہیں. اگر ایماندار ہیں اوکے سوکے دے دیں گے, نہیں تو تسی بھی اصول تے عمل کرو, تسی بھی مار کے بہ جاؤ, سارا کچھ ختم. تو یہ ادھار اتنی بڑی بیماری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قرض ہی ہے نا ادھار کاروبار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے پناہ مانگی اور فرمایا قرض جو ہے یہ انسان کو وعدہ خلافی کرواتا ہے, قرض انسان سے جھوٹ بلواتا ہے, قرض انسان سے باتوں میں ہیر پھیر کرواتا ہے, قرض انسان کو بے ایمان بنا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے پناہ مانگی, اللہ ہم سب کو قرض سے محفوظ فرمائے. اور یہ حقیقت ہے, اس ادھاری کاروبار کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہیں. پیسہ بہت ہے لیکن اپنا کوئی نہیں, ہر وقت بھگتان کی فکر, ہر وقت لین دین کی فکر. جب دماغ ہر وقت ڈپریس رہے گا, ہر وقت پریشان رہے گا, ہر وقت لین دین کی فکر رہے گی, تو یہ بیماریاں, جسمانی بیماریاں جو ہیں یہ جنم لیں گی, جو آج ہم ہر ہاسپٹل کے اندر دیکھ رہے ہیں. اس لیے بھائی کم کرو, کم کر لو. گاڑیاں نہیں لی جا رہی, موٹر سائیکل پہ آ جاؤ, سائیکلوں پہ آ جاؤ, اپنا سٹینڈرڈ لو کر لو. لیکن یہ میرا مشورہ ہے, اپنی چادر سے بڑا پاؤں نہ پھیلاؤ, اپنے آپ کو سمیٹو, اپنے اخراجات کم کرو. کسی نے کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ لینا. یہ سٹیٹس کے نام کے اوپر فراڈ اور دھوکے میں جو ہم شکار ہیں, بدلو اس کو. گھروں کو چھوٹا کر لو, کوئی مسئلہ نہیں, کہیں نہیں تمہارا جو ہے وہ کوئی نقصان ہونے والا. لیکن اپنے دائرہ کار میں رہو, جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں شکر ادا کرنے کی کوشش کرو. ان چیزوں نے ہمیں روحانی طور پر انتہائی کمزور کر دیا ہے. ہمارے اوپر اب باتیں اثر نہیں کرتی, ہمارے اوپر اب قرآن اثر نہیں کرتا, ہمارا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک آخری بات کی طرف توجہ دلا دوں, اس کے ساتھ ساتھ جب روح سخت ہوتی ہے نا, تو انسان کے اندر سے انسانیت بھی ختم ہو جاتی ہے. انسان کے اندر سے انسانیت بھی مردہ ہو جاتی ہے. جب روح کمزور ہو تو انسان کا کسی کو معاف کرنے کو دل نہیں کرتا, بدلہ لینے کو دل. شیطان ہے نا, شیطان نے آج تک جو شیطان کر رہا ہے کیا ہے, بدلہ ہی ہے نا. آج تک جو شیطان ہمارے ساتھ انتقام میں ہے, دشمنی میں ہے, یہ کیا ہے, یہ بدلہ ہے نا اس سجدے کا جو اس نے نہیں کیا تھا. جب روح کمزور ہوگی, شیطان طاقتور ہوگا, تمہارا انتقام لینے کو دل کرے گا, لڑائی کرنے کو دل کرے گا, بدلہ لینے کو دل کرے گا, تمہارا معاف کرنے کو دل نہیں کرے گا. تمہیں انسانوں کے اوپر ترس نہیں آئے گا, تمہیں رحم نہیں آئے گا, تمہیں اپنا مفاد عزیز ہوگا, تم ہمیشہ اپنے لیے سوچو گے, تم کسی کے کام آنا نہیں سوچو گے. اور آج یہ ہماری کیفیت بنتی چلی جا رہی ہے. بہت اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں جن کو کہ انسانیت کے اوپر اور اپنے بھائیوں کے اوپر ترس آتا ہے, وگرنہ ایسی مثالیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اللہ کی قسم ایک بھائی, میں دور کیا جاؤں, اس ہفتے میرے سامنے مثال آئی, ایک بھائی بیچارہ اتنا مالدار ہے, اتنا مالدار ہے کہ وہ اپنے جیسی 10 فیملیوں کی کفالت کر سکتا ہے. اور اس کا بھائی میرے پاس بجلی کا بل لے کے آ گیا کہ میرا میٹر کٹ گیا ہے, میں بجلی کا بل جو ہے وہ 3 مہینے کا ادا نہیں کر سکا, یہ میرا بیٹے کا بل ادا کر. میں ایک طرف اس کو دیکھوں اور ایک طرف یہ سوچوں کہ یہ میرے پاس کیوں آ گیا, اپنے بھائی کے پاس کیوں نہیں گیا, اور اس کے بھائی کو اس کی خبر نہیں ہے کہ یہ اس کا میرا بھائی کرائے کے مکان پہ رہ رہا ہے اور اس کا بجلی کا بل جو ہے وہ کٹنے پہ جا رہا ہے. یہ ہماری بے ضمیری کا عالم ہے, یہ ہماری نفس پرستی کا عالم ہے. ہم اس قدر درندہ صفت ہو گئے. آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کے گوش گزار کر دوں. کوئی زیادہ مشکل کی باتیں آج ہم نے نہیں کی, بڑی آسان فہم باتیں کی ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں تو ہم جو 2 چیزوں سے مرکب ہیں, ایک جسم اور ایک روح. روح کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے
اور جسم کا تعلق پیدا اللہ نے کیا، لیکن یہ جسم ہمیں دنیا کی طرف کھینچتا ہے، دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت، یہ نظر کا دھوکہ، یہ سارا۔ روح مضبوط ہوگی تو روح کے مضبوط ہونے کا مطلب ایمان مضبوط، آپ کا نیکی کی طرف دل لگے گا، اور اگر روح کمزور ہوگی تو آپ کا نیکی کی طرف دل نہیں لگے گا۔ جسم طاقتور ہوگا تو آپ دنیا کی رغبت اور دنیا کی محبت کی طرف جائیں گے۔ آج کی گفتگو کا پیغام یہی ہے، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، یہ ڈرامے فلموں سے بچیں، ناشکری سے بچیں۔ یہ انزائٹی ڈپریشن کی وجوہات کی وجہ سے ہمیں جسمانی بیماریاں بھی لگ رہی ہیں۔ یہ فالج کا اٹیک جو اتنی کثرت سے ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری بہت سی خود ساختہ پریشانیاں اور خود ساختہ بیماریاں۔ میں باتیں تو پھر ایسی معاشرے کی سامنے آتی ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارا علماء کا ایک گروپ ہے، اس میں کچھ 100-125 عالم دین ہیں پورے پاکستان سے۔ یعنی لوگوں کی آپ حالت دیکھیں، یہ رجب بٹ نے شادی کی ہے، افسوس ہے، افسوس ہے۔ اب میں آپ کو ایک طرف اس کو رجب بٹ کی شادی دیکھ لیں، ایک طرف میں آپ کو یہ واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ہوتا تو وہی ہے جو تقدیر میں ہو، لیکن پورا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے 18 تاریخ کو شادی تھی، ظاہر ہے کہ شادی 18 کو ہے تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کے کوئی انتظامات کیے ہوں گے، پتہ نہیں اس اللہ کے اور عالم دین پختہ، کوئی ایسی ویسی بات نہیں، کتابیں لکھنے والا، مصنف نام نہیں لیتا، لیکن اس اللہ کے بندے نے 3 دن پہلے ہمیں گروپ میں کہا کہ میں اپنی 10-12 لاکھ روپے کی لائبریری صرف 2.5 لاکھ میں بیچنے کے لیے تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ مجھے 2 دن میں کیش پیسے چاہیے۔ کیسی اس کو کیوں پوچھا، کیوں؟ کہتے جی بیٹی کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، پتہ نہیں اس بیچارے پر کیا خرچہ ڈالا، پتہ نہیں کیا اس پہ خرچہ پڑا۔ وہ اپنی زندگی کی کتاب سے ایک عالم دین کو کتنا پیار ہوتا ہے یہ آپ بخوبی سمجھ سکتے۔ وہ اپنی زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ بیچنا چاہتا تھا 1/4 رقم کے اوپر کہ اس کی بیٹی کی شادی کا خرچہ جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ الحمدللہ دوست احباب نے مل کے تعاون کیا، اس کو ہم نے، اس کی کتابیں بھی بچ گئیں اور اس کا جو ہے وہ اس کے پیسے بھی اللہ تعالیٰ نے پورے کروا دیے الحمدللہ۔ لیکن اگلی بات، اب میں نے پہلے کہا تقدیر اللہ کو پتہ ہے، لیکن پتہ نہیں کوئی غم تھا یا کیا تھا، اس کی بیوی بالکل صحیح تندرست، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور شادی والے دن اس کی وفات ہو گئی۔ لوگ کتنے دکھی ہیں اللہ کی قسم، لوگوں کے دکھ، لوگوں کے سینے چیر کے اگر ہم دیکھیں ہمارے لیے جینا مشکل ہو جائے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، یاد رکھنا، کہ آپ کسی کا دکھ جانیں اور اس کے کام نہ آ سکیں۔ ایک باضمیر انسان کے لیے یہ دکھ بھی بہت بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اس کو لوگوں کے غموں کا پتہ لگے اور وہ اس کے کام نہ آ سکے۔ تو اس لیے یہی پیغام بہت عام کرو اپنی آنے والی نسلوں میں کہ خدا را اللہ کے دین کی طرف آؤ، سادگی کی طرف آؤ، روحانیت کو اپناؤ، ان نمازوں میں دل لگاؤ، اس قرآن میں دل لگاؤ، روح کو مضبوط کرو، تمہیں دین میں مزہ آئے، تمہیں نماز میں مزہ آئے، تمہیں خطبہ جمعہ میں مزہ آئے۔ اور ایک بات اور کہتا چلوں، الحمدللہ دارالسلام مسجد میں آپ لوگ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ 1-2 منٹ کے فرق سے آپ کا نام رجسٹر میں لکھنے سے رہ جاتا ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کوئی 12:30 بجے، میں اگر پہلے ہوتا تھا کہ میں 1 آدھا منٹ پہلے بھی کبھی بیٹھ جاتا تھا تو مجھے دوستوں نے کہا جی آپ پہلے بیٹھ جاتے ہیں تو ہمیں وہ نقصان ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک، میں پورے 12:30 بجے ہی ممبر پہ بیٹھتا ہوں، اس سے پہلے تو نہیں۔ تو کیوں آپ لوگ 12:30 سے پہلے، جو 12:33 پہ آ رہا ہے وہ 29 پہ کیوں نہیں آیا، وہ 28 پہ کیوں نہیں آیا؟ یہ اب جو مسجد میں یہ پیچھے کھڑے ہیں معذرت کے ساتھ میرے بھائی، یہ کیا ایسی مجبوری تھی کہ یہ 12:29 پہ کیوں نہیں آ سکے؟ پھر کیجول ڈریس کے اندر آتے ہیں، کیجول ڈریس کے اندر آتے ہیں۔ اللہ کی قسم کسی بڑے بندے کو ملنے جانا ہو نا، کبھی ٹراؤزر شرٹ میں گئے ہو، کبھی کیجول ڈریس میں گئے ہو؟ تمہیں جمعے کو جمعہ ہی نہیں سمجھا؟ یہ جمعہ ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہے۔ اللہ کہتا ہے خذو زینتکم، میرے سامنے مسجدوں میں آنا ہے، زینت اختیار کر کے آؤ، لباس پہن کے آؤ۔ تم ایسے ہی اٹھ کر منہ اٹھا کے آ جاتے ہو، کیا تمہارے دلوں پہ اثر ہوگا؟
کیا تمہارا ایمان جو ہے وہ تازہ ہوگا، اور سننے کا کیا تمہیں مزہ آئے گا؟ کوئی مزہ نہیں آئے گا، فارمیلٹی پوری کرو گے، اللہ بھی کہتا چل تیرا نا ہی نہیں لکھیا سی، بارو باری تینوں فارغ کرتا چل۔ اس لیے اپنا خیال رکھے، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔